بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو سیشن آج کا اچھا تھا، کچھ اعتماد بحال ہوا لوگوں کا، ٹریڈرز کا، اور کچھ سکھ کا سانس لیا آج لوگوں نے 6000 پوائنٹ انڈیکس کو پازیٹیو دیکھ کے۔ اب یہاں پہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے بات کی تھی کہ بھائی کہتے تھے اسٹیٹ آف ہرمز کو دیکھیں جی، وہ بند ہونے سے مہنگائی بڑھے گی، انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، اس وجہ سے پاکستان کے جو اکانومی ہے وہ فیل ہو جائے گی، اس وجہ سے امپیکٹ لیا ہے آپ کے انڈیکس نے۔ تو کہاں گیا انڈیکس؟ کیا وہ پینک؟ ابھی بھی اسٹیٹ آف ہرمز آپ کی بند ہے، جنگیں بھی وہیں پہ لگی ہوئی ہیں، وہی ڈر وہی ہے آپ کو کہ مہنگائی بڑھے گی، اس کے بعد آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بڑھے گا، اور کچھ بھائیوں کے بقول کہ پاکستان کی اکانومی فیل ہو سکتی ہے، سب چیزیں وہی ہیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا امپیکٹ لیا آپ کے انڈیکس نے۔ تو کہاں گیا وہ امپیکٹ؟ باقی چیزیں تو وہی ہیں، جنگ بھی وہیں پہ ہے، آپ کے اورسط اسٹیٹ آف ہرمز بھی ویسے ہی بند ہے، پہلے تو پھر کوئی پارشلی بند تھی، اب تو انہوں نے پکی بند کر دی ہے۔ تو کہاں گیا وہ پاکستان کی اکانومی فیل ہونے کے ڈر سے انڈیکس کا نیچے جانا؟ تو میرے بھائی پیچھے 3-4 سیشن آپ دیکھ چکے ہیں۔ پہلے تو پیچھے آپ نے دیکھا کہ جو بروکر کی خبریں چلی تھی 20,000 پوائنٹ والی، اس کے بعد کل بات کی تھی، روشنی ڈالی تھی وڈے بلب کے ساتھ میوچل فنڈ پہ۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھا کریں، انہوں نے نہیں دیکھنا کہاں پہ جنگ لگی ہے، کب مارکیٹ اوپر لے کے جانا ہے، کب نیچے لے کے جانا ہے۔ جب وہ چاہیں گے مارکیٹ چل جائے گی، جب نہیں چاہیں گے نہیں چلے گی، آپ سے مال نکلوا لیا جائے گا جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے۔ ایک جنرل سی بات ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، وہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے، تو آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو پیسہ کھینچ لے گا اس کو۔ باقی وار کی سچویشن دیکھیں تو امریکہ میرے خیال سے پچھتا رہا ہے ایران کو چھیڑ کے، اب اپنی وہ فوجیں اور جو اس کے جیٹ شٹ ہیں وہ نکال رہا ہے، مڈل ایسٹ سے نکال کے لے گیا بلکہ بہت سارے، اور مڈل ایسٹ والے بیچارے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی دی مانو ماسی آکھیے۔ فائنینشیل ٹائمز نے آج ایک خبر لگائی تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے، ٹرمپ کے پاس خود بھی کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ ویسے دیکھیں تو ایران نے پریشر اچھا بلڈ کیا ہوا ہے امریکہ کے اوپر۔ اس کے بعد آج کے سیشن کے لیول دیکھیں تو انڈیکس کی اوپننگ نیگیٹو اوپننگ تھی 714 پوائنٹ کے ساتھ، اور یہی آج کا انڈیکس کا لو لیول تھا 1,51,258 کا۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 6,245 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,58,217 کا۔ انڈیکس کی کلوزنگ بھی وہیں پہ آئی تقریباً 6,245 6,200 پوائنٹس پہ، لیکن وہ سیٹلمنٹ میں جا کے پھر جو کلوزنگ ہے وہ 5,159 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,57,132 پہ آئی۔ والیوم کی بات کریں تو 429 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کے ایف سی 100 انڈیکس میں۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں کے الیکٹرک سب سے آگے 74 ملین کے ساتھ، اس کے بعد ڈبلیو ٹی ایل، پی اے ای ایل، یونٹی، بینک آف پنجاب، سنرجی، ٹیلی، ہاسکول، این سی پی ایل، ایف سی سی ایل۔ مارکیٹ سمری آج کچھ بہتر ہے، ایڈوانس کمپنیاں 213 ہیں، ڈکلائنر 228 ہیں، ان چینج 126 ہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,80,000، ویلیو اگر دیکھیں تو 44 ارب 36 کروڑ کی، اور والیوم رہے 770 ملین کے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، لیکن صرف 1696 پوائنٹ، صرف اس لیے بولا کہ کل 5-6 ہزار پوائنٹ صرف آپ کے کمرشل بینکس نے لوز کیے تھے۔ اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ فرٹیلائزر رہا، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، انویسٹمنٹ بینکس، پاور جنریشن، سیمنٹ، آٹو موبائل ٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکل، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو پوائنٹ لوزر بہت تھوڑے تھوڑے پوائنٹ کے ساتھ ہیں، جس میں کیبل ہے، انشورنس، لیدر، پراپرٹی، مسلینیس، لیکن انہوں نے بہت 40، 18، 60، 67 پوائنٹ لوز کیے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو ایف ایف سی نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، اس کے بعد یو بی ایل رہا، اینگرو، ایم ای بی ایل، ماری، ایم بی پی، ہپو، لک۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو پاک الیکٹرون نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اور اس کے بعد اے آئی سی ایل، اے کے بی ایل، ٹی آر جی، اور باقی سب نے کوئی 40، 28، 21، 15 پوائنٹ لوز کیے۔ آج کے سیشن کا فی پی دیکھیں تو فی پی اچھا اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بینکس نے 14 ملین کا بائی کیا، کل بھی بینکس بائنگ پہ تھے۔ اس کے بعد بروکر کی سیلنگ ہے تقریباً 2.5 ملین کی، کمپنیز نے بائی کیا $6.25 ملین کا۔ فارن کارپوریٹس نے تقریباً 8 ملین کا سیل کیا، انڈیویجول نے 8.5 ملین کا سیل کیا، میوچل فنڈ نے 10.5 ملین کا سیل کیا۔ انشورنس کمپنیوں کی بائنگ ہے 0.61 ملین کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.08 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے بائی کیا تقریباً 7.25 ملین کا، اور 1.5 ملین کا بائی کیا اوورسیز پاکستانی نے۔ انڈیویجولز کی یہاں پہ جو گراس سیلنگ شو ہو رہی ہے وہ تقریباً 114 ملین کی ہے، اور جو گراس بائنگ ہے وہ 105 ملین کی ہے۔ اس میں دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے انہوں نے 114 کا سیل کیا اور پھر 105 کا بائی کر لیا، اور نیٹ میں جو ان کی سیلنگ ہے وہ آ گئی 8.5 ملین کی۔ دوسرا رخ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے انہوں نے 105 کا بائی کیا، اس کے بعد 114 کا سیل کر دیا، اور نیٹ سیلنگ ان کی 8.5 کی آ گئی۔
اسی طریقے سے کل جو میوچل فنڈ نے سیلنگ کی تھی اس کو بھی اسی پیراہے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بینکس کو دیکھیں تو بینکس نے اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں بائنگ کی ہے، کسی میں تھوڑی بائنگ کی، کسی میں زیادہ کی، لیکن چھوڑا انہوں نے کسی کو بھی نہیں۔ 1.5 ملین کا تقریباً آل ادر سیکٹر کو بائی کیا، سیمنٹ سیکٹر کو 2.25 ملین کا، 2 ملین کا کمرشل بینکس کو، ڈیٹ مارکیٹ کو تقریباً 2.25 ملین کا، 2 ملین کا فرٹیلائزر کو، 0.30 کا فوڈ کو، 2.25 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، 0.38 کا مارکیٹنگ کمپنیز کو، 1.25 ملین کا پاور جنریشن کو، 0.36 کا ٹیکنالوجی کو اور 0.23 کا ٹیکسٹائل سیکٹر کو۔ انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول نے سب سے زیادہ سیل کیا ہے کمرشل بینکس کو تقریباً $4.5 ملین کا۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 3.25 ملین کا بیچا ہے آل ادر سیکٹر میں اور تقریباً 1.25 ملین کا پاور جنریشن کو۔ بائنگ کی ہے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں انڈیویجول نے 1 ملین کی اور 0.36 کی فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ نے تمام ہی سیکٹر میں سیلنگ کی ہے سوائے آل ادر سیکٹر کے، ٹیکنالوجی سیکٹر کے اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے۔ سب سے زیادہ انہوں نے بیچا ہے 2 سیکٹر میں، تقریباً 3.25 ملین کا فرٹیلائزر کو اور 3.25 کا تقریباً آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو۔ 2.5 ملین کا انہوں نے ڈیٹ مارکیٹ میں سیل کیا، 1.5 ملین کا انہوں نے کمرشل بینکس کو سیل کیا۔ سیمنٹ سیکٹر کو انہوں نے 0.41 کا صرف سیل کیا۔ سب سے کم انہوں نے فوڈ سیکٹر کو سیل کیا ہے 0.10 کا اور سیمنٹ سیکٹر کو 0.41 کا۔ یہ 2 سیکٹر جو ہیں ان میں سب سے کم سیلنگ ہے ان کی۔ ادر آرگنائزیشن نے بھی آج اچھا بائی کیا، جس میں سب سے زیادہ ان کی بائنگ ہے کمرشل بینکس میں تقریباً 3.25 ملین کی۔ اس کے بعد تقریباً 1 ملین کا سیمنٹ سیکٹر کو انہوں نے بائی کیا اور 1.25 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو انہوں نے بائی کیا۔ باقی سیکٹر میں ان کی تھوڑی تھوڑی سی بائنگ ہے، فرٹیلائزر میں 0.5 ملین کی اور 0.28 کی، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں 0.16 کی، پاور جنریشن 0.12 کی، ٹیکنالوجی سیکٹر میں۔ اس دفعہ انڈیویجول نے بالکل اپوزٹ بیہیو کیا مارکیٹ کے ساتھ۔ اب اگر دیکھیں تو ہو سکتا ہے آج کی جو ان کی سیلنگ ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انڈیویجولز بہت نیچے تک مال خریدتے رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج تھوڑا سا پروفٹ دیکھ کے وہ نکل گئے ہوں، پروفٹ ٹیکنگ انہوں نے کر لی ہو، کیونکہ آج کوئی ایسا پینک نہیں تھا مارکیٹ میں۔ اس کے بعد جنگوں کا امپیکٹ دیکھیں، ایک چیز کے ساتھ آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، عادت پڑ جاتی ہے آپ کو۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں جنگ لگی رہی پوری 25 سال، 20-25 سال لگی رہی، تو کیا ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جنگ لگی ہوئی ہے ہمارے پڑوس میں، اور روز کے وہ بم دھماکے، وہ ایئر سٹرائکس اور باقی چیزیں وہ معمول بن گئی تھی۔ اور میرے خیال سے غالب کا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ تو میرے خیال سے بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، جتنی مشکلیں آپ پر آتی ہیں آپ ان سے جو ہے وہ جوجنا سیکھ لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جنگوں کا ہی ہے کہ اب روز روز بم دھماکے ہوں گے، روز کہیں پہ 2-4 بم گریں گے مڈل ایسٹ پہ، تو وہ آپ کو پھر روٹین وائز کام لگے گا۔ باقی کی ایس سی 100 انڈیکس کی بات کر لیں تو مارکیٹ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل شانت مارکیٹ ہے یا بالکل سٹیبل ہو چکا ہے، ابھی بھی میرا پہلے ہی کنسرن یہی تھا، میرا پچھلی ویڈیوز میں بات کی تھی کہ میرا کنسرن یہ آپ کا ایران اور امریکہ اتنا نہیں ہے، پہلے بھی بات کی تھی کہ اتنا امپیکٹ ہماری مارکیٹ پہ آنا نہیں چاہیے تھا، جب بھائی نیچے کمنٹ کر کے کہتے تھے کہ اکانومی فیل ہو گئی پاکستان کی۔ مجھے زیادہ ڈر لگتا ہے پاکستان کے انٹرنل معاملات سے، زیادہ ڈر یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ دستوں گریباں ہیں، وہ اللہ نہ کرے پاکستان میں کچھ ایسا انسیڈنٹ نہ کر دے جیسے پیچھے بلوچستان میں ہوئے تھے۔ مجھے صرف اس ایک چیز سے ڈر لگتا ہے، باقی یہ باہر کی جنگیں شنگیں جو ہیں یہ لگی رہیں، ان کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے آپ کا انڈیکس جو ہے وہ زائل کرنا جانتا ہے۔ تو جتنی دیر تک کوئی اچھی خبر، گڈ نیوز نہیں آتی جنگوں کے بند ہونے کی، اتنی دیر تک میرے خیال سے تھوڑا سا احتیاط برتیے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں انڈیکس کے پاس، ابھی تو 1,56,200، اس کے بعد اگر دیکھیں تو 1,67,000، 1,72,000، 1,78,000، 1,81,000، 1,93 اور پھر آگے کے لیول جو ہیں، تو ابھی بیچ میں بہت سی جو ہیں اس کے پاس ریزسٹنس ہیں، لیکن جیسے اس نے سپورٹ نہیں دیکھی تھی اپنی، ویسے اگر کوئی گڈ نیوز آتی ہے تو انشاءاللہ یہ اپنی ریزسٹنس بھی نہیں دیکھے گا اور سب کو بریک کرے گا۔ اور اس کے بعد بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے اداروں کی بائنگ۔ آج صبح بھی ہمارا انڈیکس جب ورٹائل تھا، کبھی 800-700 پوائنٹ پازیٹیو میں، کبھی 200-300 پوائنٹ نیگیٹو میں، اس ٹائم بھی بھائیوں کو بولا تھا کہ انویسٹمنٹ والے جو بھائی ہیں وہ انٹریاں لے سکتے ہیں، وہ کود سکتے ہیں انڈیکس میں، چاہے شارٹ ٹرم کے لیے آپ نے کچھ لینا ہے شارٹ ٹرم کے لیے بھی لے سکتے ہیں، لانگ ٹرم میں لینا ہے انویسٹمنٹ کے لیے تب بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی اگر کسی نے کچھ لیا ہوتا، مثال کے طور پہ پی ایس او صرف لے لیا ہوتا 346 پہ، 345 پہ، تو کلوزنگ تک 360 میں بیچ کے اچھا خاصا پروفٹ آپ اس میں کما سکتے تھے۔ اور صبح کے ٹائم میں جب انڈیکس اتنا ورٹائل نہیں تھا تب بھی میسج کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی ٹریڈ آپ لے سکتے ہیں، 3-3 4-4 روپے کی، 5 روپے کی آرام سے ٹریڈ لی جا سکتی ہیں۔
تو پریمیم گروپ میں صرف لیول نہیں چلتے سٹاکس کے، بلکہ اکارڈنگ ٹو سچویشن جو بھی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ بھی چلتی رہتی ہیں، اپنے بھائیوں کو بتا دیتے ہیں کہ کہاں پہ انہوں نے کون سی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے۔ تو پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔